بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه ألا يرى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا مؤقتا ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كحبوب الريح لا يجوز وإن كانت متقاربة كالحساد والدياس يجوز لأنه بمنزلة الكفالة وقد ذکرناہ من قبل. اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی سامان نقد دام پر بیچا، مثلا ایک جوتا بیچا کہ یہ 500 روپے کے ہیں، ثمن کی ادائیگی فوراً ٹھہری، لیکن پھر بائیں نے یہ سوچا کہ ان کو کچھ مہلت دے دیں. مثلا خریدار غریب آدمی ہے یا خریدار اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے استاد ہیں یا طالب علم ہیں، تو اس نے جو ہے رعایت کا موڈ بنا لیا. پھر کہا اچھا آپ جو ہے اس کی قیمت بعد میں دے دیجئے گا. مثلا یہ کہہ دیا کہ عاشورہ کے دن اس کا دام دے دیجئے گا، تو یہ جائز ہے. نقد خریدا اور پھر جو ہے بائع نے اسے مؤخر کر دیا، لیکن میعاد معلوم ہے، ایک جو ہے میعاد تک کے لیے، تو مؤخر کرنا جائز ہے. اور کیوں مؤخر کرنا جائز ہے؟ اس لیے کہ ثمن کس کا حق ہے؟ بائع کا حق ہے. کہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ بائع کا حق ہے کہ بائع چاہے تو ثمن میں سے کچھ کم کر سکتا ہے، اور بائع کو یہ بھی حق ہے کہ مطلقاً ثمن کو معاف بھی کر سکتا ہے. مثلا زید کے پاس جوتے کی دکان ہے، ملازمین کام کر رہے ہیں، ملازمین آئے اور زید موجود نہیں تھا، اور ایک شخص آیا، ایک جوتا خریدا اور کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم عاشورہ کے دن اس کا ثمن ادا کر دیں گے. اور مالک کے آنے کے بعد ملازمین نے یہ کہا کہ ابھی جامعہ شفیہ کے جماعت ثابیہ کے ایک طالب علم آئے تھے اور انہوں نے جوتا لیا ہے، 500 روپے اس کی قیمت ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عاشورہ کے دن انشاءاللہ پیسہ دے دیں گے. تو مالک نے کہا جامعہ شفیہ کے طالب علم، وہ بھی جماعت ثابیہ کے؟ اس نے کہا ہاں. کہا ایسا ہے کہ میں نے پورا ثمن معاف کر دیا ہے. تو جب مالک کو، دکاندار کو پورا ثمن معاف کرنے، ساقط کرنے کا اختیار ہے، تو یہ اختیار بدرجہ اولا ہوگا کہ اگر نقد دام پر فروخت کیا ہے تو کچھ دن کے لیے اس کو مہلت دے دیں. جب اصل ثمن کو ساقط کرنے کا اختیار ہے تو ثمن کو ایک میعاد تک مؤخر کرنے کا بھی انہیں اختیار ہوگا. قال ومن باع بثمن مؤجل بثمن حال، ایک ہے حال، ایک ہے مؤجل. حال کے معنی نقد اور مؤجل کے معنی ادھار. کہ جس نے کوئی چیز فروخت کی نقد ثمن کے عوض، حال نقد فوراً، ثم اجلہ اجلا معلوما، پھر ثمن کی ادائیگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، میعاد معلومہ. مثلا یہ کہہ دیا کہ عاشورہ کو یا 25 صفر کو یا پہلی ربیع الاول کو، کوئی تاریخ مقرر کر دیا ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ اچھا بعد میں دے دینا، تو بعد میں دے دینا یہ مؤخر تو ہے لیکن میعاد مقرر نہیں، میعاد مجہول ہے، کب بعد میں دے دیں گے. تو اب اگر مجہول ہے تو اس کی بھی دو صورت ہے کہ جہالت یسیرہ ہے یا جہالت فاحشہ. اگر جو ہے جہالت فاحشہ ہے تب تو جائز نہیں، اور جہالت یسیرہ ہے تب تو جائز. یعنی میعاد کی طرف کوئی اشارہ ہی نہیں ہے. مثلا کہہ دیا جب آندھی چلے گی تب دے دینا، تو آندھی کب چلتی ہے، چلے کہ نہ چلے، یہ جہالت فاحشہ ہے. اور
اپریل کا مہینہ ہے، گیہوں کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے کہ ہفتہ عشرہ میں گیہوں کی فصل کٹ جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا گیہوں کٹنے کے دن جو ہے آپ دے دینا، اس کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ 10 دن میں گیہوں کٹ جائے گا یا گیہوں کاٹ کر کے آ گیا ہے۔ کہا اچھا اس کا سمن جو ہے گیہوں کی دوائی کے دن، جس دن گیہوں دایا جائے تو اس کی دوائی ہو، یعنی گیہوں کو بھوسا سے الگ کیا جائے، اس کو دیاس کہتے ہیں دوائی، اور اس عرف میں دوائی کہتے ہیں۔ تو جب گیہوں کٹ کر کے آ گیا، بنڈل باندھ کر کے گھر میدان میں آ گیا یا کھیتی میں رکھا، ظاہر ہے کہ اول فرصت میں کسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گیہوں کی دوائی ہو جائے تاکہ بارش وغیرہ کی وجہ سے نقصان نہ ہونے پائے۔ تو گیہوں کی دوائی میں 2-4 دن، 6 دن، ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ یہ جہالت تو ہے، لیکن جہالت یسیرہ ہے، معمولی جہالت ہے۔ اگر معمولی جہالت ہو تو کوئی حرج نہیں، تو اس طرح مجہول بھی جائز ہے۔ ومن باع بثمن حال، جس نے کوئی سامان نقد دام پر فروخت کیا، ثم اجلہ، پھر اسے معجل کر دیا، میعاد اس کی مقرر کر دی، اجلا معلوما متعینہ، میعاد مقرر کر دیا، مثلا عاشورہ کو 10ویں اور یہ 28 محرم مخدوم پاک کے عرس کے دن، یا جو ہے 25 صفر کو، یہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے دن دے دینا، تو یہ مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر کو ہوا ہے، تو سارا معجلاً، تو یہ جو ہے ثمن میعادی ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن الثمن، دلیل دے لأن الثمن حقہ، کیونکہ ثمن جو ہے یہ بائع کا حق ہے۔ فَلَهُ أَن يُؤَخِّرَهُ تَيْسِيرًا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ، تو بائع کو اختیار ہے کہ ثمن کو مؤخر کر دے مشتری پر آسانی کرنے کے لیے، کہ ثمن جتنا ثمن کو مؤخر کر سکتا ہے، اس سے اس پر آسانی ہو جائے گی۔ الا یرا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہ یملک ابراءہ مطلقاً، کہ بائع مشتری کو ثمن سے بری کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، کہ بائع کو اختیار ہے کہ مشتری کو ثمن سے بری کر دے۔ بھئی مثلاً پوچھا جوتا کی قیمت کتنی ہے، اس نے کہا 500 روپے، تو پوچھا اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مالک دی دکان ہی بیٹھا ہے، کہا آپ کہاں سے آئے گا؟ ہم تو جامعہ صفیہ میں پڑھتے ہیں۔ کس جماعت میں؟ جماعت سابعہ میں۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ جوتا لے جائیے، پہنیے، اور قیمت کے بدلے مجھے دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ تو مالک کو اختیار ہے، دکاندار کو اختیار ہے کہ اصل ثمن ہی کو معاف کر دے۔ تو جب اصل ثمن کو معاف کرنے کا اختیار ہے تو اسے میعاد مؤخر کرنے کا بھی اختیار ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہ یملک، بائع ثمن کے کو ساکت کرنے، ابراء کے معنی ساکت کرنا، معاف کرنا، کہ بائع کی ثمن کے معاف کرنے کا مطلقاً اختیار رکھتا ہے۔ فقضا مؤقتاً، تو ایسے ہی اسے مؤقت کرنے کا، یعنی اس کی میعاد مقرر کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اب میعاد مقرر کرنے کی 2 صورت ہے، ایک تو وہی کہ ہاں کہ میعاد کو ہم معاف کرنے، ایک تو یہ ہے معاف کرنے کا اختیار ہے، اور ایک تو یہ کہ اگر کسی میعاد معین کے لیے مؤقت کر دے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ کہتے ہیں وَلَوْ أَجَّلَهُ وَقَضَى مُؤَقَّتًا، تو اسے میعاد مقررہ پر جو ہے ثمن کو مؤخر کرنے کا اختیار ہے۔ مثلاً کہہ دیا کہ عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کے دن ثمن ادا کر دیجیے گا۔ کہتے ہیں وَلَوْ أَجَّلَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مجہول، کہتے ہیں او اگر جو ہے ثمن کو مؤخر کر دیا ایک جو ہے مجہول میعاد تک، کہا اچھا جاؤ جب ہوگا تب دے دینا، یہ تم جو ہے مجہول ہے، لیکن آج کل جو ہے یہی رائج ہے کہ مجہول جو ہے طور پر ثمن کو مؤخر کر، اچھا لے جائیے جب ہوگا تو دے دیجیے گا۔ وَلَوْ أَجَّلَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مَجْهُولٍ، اور اگر میعاد کو مؤخر کیا مجہول میعاد تک۔ اب کہتے ہیں اس کی 2 صورت ہے، اگر جہالت یسیرہ ہے، معمولی جہالت ہے تو جائز ہے۔ مثلا کیسے ملازمین کی تنخواہ مثلا ہر مہینے کی 10 تاریخ تک مل جاتی ہے، کہ جی اچھا جائیے تنخواہ ملنے کے بعد دے دیجیے گا۔ تو اب تنخواہ یہ تو معلوم ہے کہ 10 تاریخ کے اندر اندر مل جاتی ہے، تو بھائی نے کہا کہ تنخواہ ملنے پر دے دیجیے گا،
تو یہ جہالت تو ہے، لیکن یہ جہالت یسیرہ ہے۔ فرماتے ہاں کہ وَإِنْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ مُتَفَاحِشَةً، اور اگر جہالت جو ہے فاحشہ ہو، زیادہ ہو، بہت لمبی جہالت ہو، تو اور معلوم بھی نہ ہو بالکل، کا حبوب الریاح، جیسے کہ آندھی کا چلنا، لا یجوز، تو یہ میعاد مقرر کرنا اس طرح جائز نہیں ہے۔ وکیلا یجوز، اور قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ میعاد مقرر کر دے، اور میعاد مقرر کر دے لیکن سلنڈر کے جمع کرنے یا جو ہے کہ میعاد مقرر کر دے، اور میعاد جو ہے وہ معلوم ہے، مثلاً کہ کس تاریخ کو جو ہے یہ سمن ادا کر دیں گے، تو یہ جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ مُتَفَاحِشَةً، اور اگر جہالت فاحشہ ہو، جیسے کہ آندھی کا چلنا، ہوا کا چلنا، تو لا یجوز، تو یہ جائز نہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً، اور اگر جہالت جو ہے ہو لیکن قریب ہو، جہالت متقاربہ ہو، تو میعاد مقرر کرنا مجہول طریقے میں بھی جائز ہے۔ کل حصاد، جیسے کھیتی کٹنا، یہ معلوم ہے کہ اپریل کے لاسٹ میں کھیتی کٹ جاتی ہے، مئی جون کا مہینہ نہیں آتا ہے، تو یہ کہہ دیا کہ کھیتی کٹنے کے دن، ظاہر ہے کہ 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ یہ جہالت تو ہے مگر جہالت یسیرہ ہے۔ ایسے ہی جب اپریل کے آخر میں جو ہے کھیتی کٹ جائے گی، تو کٹنے کے فوراً بعد دوائی شروع ہو جاتی ہے، اب چاہے جو ہے اپریل کا آخری مہینہ ہو اور چاہے دسمبر کا مہینہ ہو، تو یہ مقرر بھی وہاں جو یہ میعاد جو ہے اگرچہ مجہول ہے، لیکن یہ جہالت قریبہ ہے، متقاربہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً، اور اگر جہالت جو ہے قریب قریب ہو اور بہت مجہول نہ ہو، تو جیسے کہ کھیتی کٹنا اور اس کی دوائی، تو یجوز، تو یہ جائز ہے۔ تو لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْكَفَالَةِ، کیونکہ جہالت جو یسیرہ ہو، قلیلہ ہو، تو یہ کفالت کے منزل میں ہے، اور کفالت میں بھی جو ہے یہ میعاد مقرر کرنا جائز ہے اگر یسیر ہے، میعاد جو ہے کم ہے۔ وقد ذکرناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے اس کو جو ہے کفالت کے بیان میں بیان کر دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔